مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا بہت ہی کرٹیکل موضوع ہے الحمدللہ سے، جیسا کہ آپ نے ہمارے پیج پر دیکھا تو بالکل صحیح دیکھا۔ مسلمان جو ہیں، مسلم امہ، ان کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر بھائیو ایک جو حملہ ہو رہا ہے آج کل، اور ہوا بھی ہے کسی حد تک، اور آگے بھی ایک انسان جو ہے اس پہ حملہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے ختم نبوت کی آڑ میں، اور کبھی مختلف اس کے طریقہ کار ہیں۔ تو اس کا نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں اس کو دجالی جو ہے وہ کہتا ہوں، اور وہ دجالی ہی کہلانے کے لائق ہے۔ کیونکہ بھائیو اس لحاظ سے دجالی، کیونکہ دجال کا کیا کام ہے؟ وہ فتنہ پھیلائے گا، بلا مقصد کا فتنہ۔ تو یہ انسان بھی بھائیو کسی دجال سے کم نہیں اپنی فطرت کے لحاظ سے۔ آپ دیکھ لیں شروع سے لے کر اب تک بھی اس نے فتنہ پھیلایا، اور فتنہ بھائیو اس لحاظ سے اہل سنت اور اہل تشیع جو شروع سے بھائی بھائی جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، اور یہ بندہ آج آ کر کچھ عرصے سے جو ہے اس کا جو مین مشن ہے بھائیو وہ یہی ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کو آپس میں جو ہے دست و گریباں یہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی جو فکر ہے مین، اس انسان کی بھائیو جو فکر لے کر یہ آیا ہے، اس کی بھائیو یہی مین فکر ہے کہ یہ مسلم امہ کو جو ہے، جو مسلم امہ کا ایک اتحاد برسوں سے جو چلا آ رہا ہے، اہل سنت اور اہل تشیعوں کا آپس میں بھائیو جو ایک اتحاد جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور عوام جو ہے وہ جانتی ہے، کیونکہ دونوں ایک چیز پر کامن ہیں بھائیو، اہل سنت اور اہل تشیع بھائیو، وہ ہے پنج تن پاک کی ذات، جس کے اوپر دونوں کامن ہیں، متحد ہیں، جمع ہیں، ایک ہی فکر کے جو ہے آگے دونوں فرقے جمع ہیں، اور اس نے وہی رگ جو ہے وہ پکڑی ہے۔ یہ بلا مقصد کا بھائیو روز نت نئے متنازع بیانات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں شروع اس نے جو سلسلہ کیا آپ بھی جانتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کی شروعات جو اس نے کی مین آپ کو پتہ ہے کہ نام، ہم تو گنہگار ہیں، پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہم تو بھائیو لینا بھی، ہم تو بہت گنہگار ہیں بھائیو، ہم تو ان کا نام لینے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام لے کر ذکر کریں، بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ تو اس انسان کی آپ ہمت دیکھیں، اس کی جرات دیکھیں کہ اس نے سیدھا اٹیک کیا پاک بی بی کے اوپر ڈائریکٹ، اور اس کی آپ اس کی بدقسمتی دیکھیں، اور کیا بھی کیسے کہ ایک صحابہ کے بدلے میں، ایک صحابہ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اور صحابہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ڈیفینڈ نہ کریں، جہاں پہ حق ہیں صحابہ وہاں پہ آپ ان کو ڈیفینڈ کریں، یہ حق بنتا ہے دونوں جماعتوں کا، اہل سنت کا اور اہل تشیعوں کا۔ لیکن اس نے کیا کیا بھائیو کہ صریحاً طور پر پاک بی بی کے حق میں اس نے گستاخی جو ہے وہ کر دی، اور اس نے جب پہلے گستاخی کی تو ادھر سے پھر جواب بھی آیا، تو پھر اس کو جو ہے اور مرچیں لگیں، اور اس نے کہا کہ لو جی وہ آصف رضا علوی یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس نے گستاخی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس میں دیکھیں بھائیو میں بالکل آپ کو ایمانداری سے بیان کروں گا یہ سارے جو تنازع کے اندر، کہ اس میں یہ دجالی کیسے گنہگار ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے واضح گالی کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، گالی کوئی عام گالی، تو جس نے پہلے گالی دی ہوگی اور بدلے میں دوسرا اس کو گالی دے گا، تو دونوں گالیاں اسی کی طرف لوٹ جائیں گی جس نے پہلے گالی دی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ کسی علماء کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔
تو دجالی صاحب نے کیا کیا؟ پہلے اس نے پاک بی بی کی جو ہے گستاخی کی، سب جانتے ہیں، تو بدلے میں پھر انہوں نے جواب جب دوسری طرف سے آیا صحابہ کے بارے میں، تو جو گستاخی ادھر سے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی، علماء جو اہل تشیع کا، اس نے بھی جو ہے گستاخی ادھر سے کی صحابہ کی، تو وہ کروانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ دجالی کا۔ اس نے شروع سے اس نے غلط ایک مدعا اٹھایا۔ وہ جو باغ فدق کا بھائیو معاملہ ہے، وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، احادیث میں جو ہے وہ بالکل بات آئی ہے۔ تو اگر بھائیو اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ بالکل ہی یہ غلط بات ہے، یہ قصہ ہے ہی نہیں جو کچھ علماء کہتے ہیں، تو بھائیو یہ صریحاً غلط ہے۔ بالکل وہ معاملہ چلا آ رہا تھا، ایک متنازع معاملہ ہے، برسوں سے بڑے بڑے علماء فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں، حتیٰ کہ بخاری شریف میں بھی وہ معاملہ درج ہے بی بی کا اور جو خلیفہ اول کا۔ تو اس کو آج یہ دجالی ڈسکس کرتے ہوئے اس نے جسارت کی کہ نعوذ باللہ اس نے بی بی کے بارے میں جو گستاخی کی، میں تو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم جو ہے خصوصاً 5 تن پاک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کسی بھی طرح کے جو ہے وہ ہم بیان کریں۔ اور اس کے پیچھے بھائیو ایک وجہ، اب دیکھیں 2 معاملے ہیں، میں آپ کو ایک مین کلیہ بھی سمجھاتا چلوں اس ویڈیو کی جو ہے وہ برکات سے، کہ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی کوئی آپ کو بھی معاملہ اگر پیش آتا ہے، صحابہ ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ اہل بیت مطلب 5 تن پاک، ان کی دونوں کی اگر آپس میں کبھی بھی آپ کو کوئی بھی متنازع معاملہ نظر آتا ہے، تو اس سے آپ نے کیسے نکلنا ہے؟ اس دجالی کی طرح آپ نے، اگر آپ نہیں چاہتے، اگر آپ نے کوئی اچھا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کا سیدھا سا ایک حل آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ بھائیو یہ ہے، ایک کام سیدھا، اصحاب ورسز 5 تن پاک اہل بیت۔ تو پہلے چلتے ہیں اہل بیت کی طرف۔ ہزاروں احادیث ہیں اہل بیت کی جو عصمت ہے اور ان کی جو معصومیت کا ایک درجہ ہے، اس کو جو سپورٹ کرتی ہیں۔ ہمیں بھائیو ہزاروں احادیث ملتی ہیں، میں بالکل صحیح مسلم اور سیاستہ کی کتب جو بھری پڑی ہیں اہل بیت کی عصمت سے۔ تو بھائیو پہلے نمبر پر جو صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے 240 نمبر حدیث ہے، اور مولا علی خود جو ہے وہ روایت کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رب، مجھے اس ذات کی قسم، آپ اٹھاتے ہیں جب آپ نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑ کر جو ہے نباتات اگائے سارے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک دن عہد لیا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح جو ہے بھائیو ایک فرمان، ایک پیغام جو ہمیں ملتا ہے، وہ صرف مولا علی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اس دجالی کا آپ بغض بھی دیکھ لیں، مولا علی کے بارے میں ہی یہ بغض جو ہے اپنا اب کسی نہ کسی بہانے سے، اس کو صرف بہانہ چاہیے صرف مولا علی کی ذات پہ بات کرنے کے لیے۔ تو جیسے اس نے شروع کر دیا، عید غدیر جب لوگوں نے منانا شروع کی تو اس کو تب بھی مرچیں لگنا شروع ہو گئی، بالکل اس نے لوگ بلا وجہ مقصد کی باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھیں جی عید غدیر منا رہے ہیں تو اس طرح طریقہ نہیں ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ فلاں طریقہ ہے، تو یہ نہیں ہم منا سکتے۔ تو دیکھیں یہ محبت میں تو کوئی نہیں کرے گا۔ اب یہ نام سے آپ اس کی دیکھیں گے تو یہ نام کہے گا نہیں جی مولا علی تو ہمارے سر کا یہ تاج، ڈرامے بازی میں یہ نمبر 1 ہے، ڈرامے آپ کو کر کے یہ بہت دکھائے گا، لیکن اس کے اندر بھائیو بغض علی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ لوگ عید غدیر منا رہے ہیں اس خوشی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عید غدیر، خم غدیر کے موقع پر واحد حدیث ہے، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں چیلنج کر چکا ہوں اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ اس سے بڑی حدیث اگر کوئی لاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکماً، جتنی بھی دیگر صحابہ ایون خلفائے راشدین جو ہیں ان کے بارے میں بھی اتنی بڑی حدیث حکماً نہیں ہے کوئی بھی، کہ جس کا آپ نے باقاعدہ سے ہمیں حکم سب دیا ہو، لاکھوں کی تعداد میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو، بھائیو ایسی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی سوائے اس کے غدیر خم کی جو حدیث آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا
علی مولا۔ تو اسی وجہ سے اس حدیث کی حقیقت صحابہ بھی جانتے تھے اور تمام علماء بھی جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ حدیث ان کو چبھتی ہے، ان کو ہضم نہیں ہوتی یہ حدیث، اور اسی وجہ سے بلا مقصد کا جو ہے یہ بات کا بتنگڑ بنا کر تو جو ہے رافضیت کا نام لے کر اہل سنت اور اہل تشیعوں کو جو ہے لڑانے میں اس کا یہ مقصد ہی یہ ہے۔ مین دجالی اس کا فتنہ جو نمبر 1 ہے اس دور کا، تو یہ یہی ہے بھائیوں، بالکل واضح، کیونکہ اتنی واضح حدیث آ جانے کے بعد مولا علی کی شان اور پانچ تن پاک کی جو ایک بڑی مشہور جو ہے وہ حدیث ہے، جسے حدیث کسا بھائیوں بھی کہا جاتا ہے، حدیث کسا اسے کہتے ہیں، جہاں سے پنج تن پاک جو ہے وہ ثابت ہے۔ اما عائشہ جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6261 نمبر 61 نمبر حدیث ہے، حدیث کسا۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں الگ سے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں تفصیل سے۔ تو اما عائشہ راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر پہ موجود تھے، تو جیسے وہ پانچ تن پاک، جیسے امام حسن مجتبیٰ آئے، امام حسین آئے، مولا علی آئے، پاک بی بی فاطمہ الزہرا آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے کر تو جو ہے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، اور تو ان سے ہر طرح کی دنیا داری کا جو عیب ہے جو بھی، تو وہ تو جو ہے ان سے وہ پاک کر دے، دنیا داری کا کوئی بھی جو عیب ہے تو ان سے پاک کر دے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو دجالی جو ہے وہ اسی کے خلاف کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ جی نعوذ باللہ معصومیت کا درجہ جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کا نہیں ہے، اگر ہوگا تو وہ ختم نبوت جو ہے وہ تو دیکھیں یہ کتنی، آپ اس کے لیول کا آپ اندازہ چیک کریں اس کے علم کا، کہ اس کے ذہن میں کس طرح جو ہے وہ کفر کا تالا جو ہے وہ لگ چکا ہے، شیطان کس طرح سے اس کے اوپر حاوی ہے کہ بلا مقصد کی فضول جو ہے وہ چیزیں لے کر یہ ختم نبوت کی آڑ میں جو ہے گستاخ اہل بیت ہے۔ اور گستاخ اہل بیت کا بھائیوں جو حدیث آئی ہیں بڑی سخت، پہلے نمبر پر میں نے آپ کو جو بتائی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اہل بیت سے جو بھائیوں بغض رکھے گا تو وہ تو واضح طور پر حدیث ثابت کر رہی ہے کہ وہ بندہ تو صریحاً بھائیوں وہ منافق ڈکلیئر ہے، وہ زبان سے جتنا مرضی علی کا محب بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں تو وہ سیدھا جو ہے وہ منافق ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث، جب آپ نے غدیر خون کے اوپر جو خطبہ دیا بھائی وہ بڑا طویل خطبہ ہے، اس کے کچھ جو طرق ہیں وہ امام بخاری نے بھی لیا، پہلے والا حصہ صحیح مسلم میں بھی آیا، باقی بھی سیاہ ستہ کی کتابوں میں ملتا ہے ہمیں۔ تو اس کا ایک طرق جو صحیح مسلم میں ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے یہ حدیث فرمائی من کنت مولا، اس سے پہلے آپ نے پورا جو ہے وہ خطبہ دیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت اور ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، تو تم ان دونوں کو پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ الحمدللہ متفقہ علیہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور دجالی صاحب اس حدیث کو دوسرا ہی رخ دو دے رہے ہیں، ان کو ہضم جو ہے یہ ہوتی نہیں حدیث، اور اہل بیت کی کوئی بھی شان آپ دیکھ لیں کبھی بھی، اگر یہ کرے گا بھی تو بڑی گول مٹول کر کے باتوں کو گھمائے گا۔ تو خلفاء راشدین جو ہیں بھائیوں، ہم یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خلفاء راشدین کو کوئی ڈی گریڈ کرتے ہیں، الحمدللہ سے ہمارا تعلق بھی اہل سنت سے ہے الحمدللہ سے، لیکن بھائیوں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو ہائی لائٹ کریں اور دوسری کو بالکل نہیں، جو ان کے جائز اور جو ان کا ایک منزل اور مرتبہ ہے اس کو اپنی جگہ رکھیں، لیکن جب اہل بیت کی باری آئے گی، 5 تن پاک کی باری آئے گی، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کلیئر ہے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کر دی تو پوری آیت اتری کہ ہم تو ان کو دنیا داری کے عیب سے بالکل پاک کر دینا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس دجالی نے کیا کیا؟ قرآن مجید کے مخالف کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں قرآن کی اس آیت کو بھی نہیں مانوں گا
میں اپنی مرضی کروں گا، اور آج بھی یہ اپنا ہی ایک پروپوگنڈا لے کر چل رہا ہے اہل بیت کے لحاظ سے۔ تو اس کا پروپوگنڈا بھائیو دیکھ لیں، آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اس جو ہے دجالی سے آپ بچیں، بالکل اس کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں۔ بڑی اس کی چال ہے، اس کے پیچھے خدا جانے کیا ہے کیا نہیں، کہاں سے اس کو فنڈنگ ہے، کیا یہ کرتا ہے بالکل۔ اور ایک اور شاہ صاحب جنہوں نے پاکستان پناہ دی، بھاگ کے یہ اس کے پاس پہنچا، اس نے کانفرنس کی، اور ابھی بھی یہ بڑے بڑے جو ہے سیمینار کر رہا ہے، کس کے لیے؟ صرف اہل بیت کے بغض میں، اہل بیت کے خلاف اور ان کو نیچا کرنے کے لیے، اور ختم نبوت کی آڑ میں۔ اب دیکھیں اس کا ذہن آپ چیک کریں، آپ خود ہی دیکھیں، اندازہ آپ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے اس کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس کی آپ سوچ کا اندازہ کریں کہ جی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو معصوم مانتے ہیں۔ آپ اس کی بات کا اندازہ کریں، اس میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے۔ اور پھر مقابلہ صحابہ کے مقابلے میں، اب دیکھیں یہ تو ایک پیٹ رول ہے علماء کا، اور جو امت ہے، امت مسلمہ کا پیٹ رول اہل سنت میں برسوں سے، اہل سنت میں بھائیو برسوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جو امت ہے وہ تو یہی مانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت جو ہے ان کا منزل اور ایک مرتبہ، ایک مقام ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کا نمبر ہے۔ یہ تو اہل سنت کا متفقہ علیہ ان کا جو ہے ایک رزلٹ ہے۔ اور یہ دجالی صاحب جو ہے یہ اپنی ہی مرضی پہ لگا ہوا ہے، فضول کی باتوں میں جو بالکل صریحاً کسی اماموں اور فقہاء نے بھی نہیں کی، یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے تو عوام کو ورگلانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو آپس میں جو ہے وہ دست و گریبان کرایا جائے، لڑایا جائے، فتنہ ہی یہ چاہتا ہے، اور اہل بیت کی آڑ میں۔ اور آپ دیکھیں، فیصلہ آپ خود کریں، میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میرا رکھنے کا بھائیو مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو اہل فقر ہیں، درویش ہیں، ہمارا یہ بھائیو کام نہیں ہے اس طرح سے ویڈیو بنانا، اس طرح سے آ کر، تو ہمارا تو وہ ایک طریقہ کار نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا یوٹیوب پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے، ہم ابھی نئے نئے جو ہیں ہم یوٹیوب پر بھائیو آئے ہیں، اور ہمارا بھائیو مقصد بھی مین یہی ہے کہ ہم سن سن کر ان کو تنگ آ گئے ہیں، ان علماؤں کی باتیں جو من گھڑت یہ پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ دیکھیں تو ایک نئے سے نیا ٹرینڈ یہ نکال دیتے ہیں، اور کس کے مخالف؟ صرف اونلی اہل بیت کے مخالف۔ ٹوٹلی آپ ان کا ایجنڈا دیکھ لیں، کوئی بھی اہل بیت کا ذکر ایک تو خود یہ کرنا گوارا نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں رافضیت کا نام لے کر کہ فلاں رافضی ہو گیا، فلاں رافضی ہو گیا۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا؟ وہی جو برسوں سے اہل بیت کا ذکر کرنے کے بارے میں بھائیو جو برسوں سے چلا آ رہا ہے، ایک وہی ایجنڈا جو آج سے ہزاروں سال پہلے بنو امیہ نے استعمال کیا کہ جو بھی اہل بیت کا محب ہوتا ان کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ لگاتے اور سزا دیتے، ملک بدر کر دیتے، اور ان کے سارے ہتھ کنڈے بھائیو تاریخ بھری پڑی ہے، آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائیو میں آپ سے یہی بار بار گزارش کروں گا کہ آپ اس انسان سے، اس فتنے سے جتنا ہو سکے آپ بچیں،